मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी हाँ, इसी टॉपिक पर आज रिएक्शन वीडियो बनेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, मुस्लिम मतलब वही लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम इज़ द सेकंड मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन दिस वर्ल्ड करेंटली। तो ये बात हर एक सच्चे मुसलमान के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जब इस्लामिक नेशंस की बात आती है तो देयर आर मेनी, आई डोंट वांट टू नेम देम। हाँ, मेरे दिमाग में 2-3 ऐसे नेशंस आ रहे हैं जो मोस्ट पावरफुल की कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठेंगे, जस्ट लाइक इंडोनेशिया, टर्की। और 1 मिनट, आई नीड टू स्टॉप राइट नाउ। मैंने बोला था कि आई डोंट वांट टू नेम, मुझे नाम नहीं देना है उन मुसलमान कंट्रीज को। तो नाउ आई विल नॉट डेजिग्नेट एनी कंट्री, पर आप लोग बताइए आपके दिमाग में कौन सी कंट्री आती है जो मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्री होगी। Yes, the comment section is actually waiting for you right now. तो चलिए बिना किसी देरी के the religion of peace and tranquility, इस्लाम की most powerful countries पर रिएक्शन करते हैं। It's not my reaction video, it's yours too. I hope आप मेरी ही तरह बहुत खुश हैं, क्योंकि इस्लामिक जो हिस्ट्री है वो पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कि कितनी रिच हिस्ट्री रही है। और फिर जब दीन की बात आती है तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं, चेहरों पे ऐसे खिलखिलाहट, मुस्कुराहट आ जाती है ना, एक चमक अलग ही आ जाती है। उस चमक को मैं बोलती हूँ नूर। तो आपका ना बहुत ही नूरानी चेहरा है, इसे हमेशा ख्याल रखना अच्छे से और अल्लाह की इबादत करना। और वीडियो देखने से पहले एक बार अपनी कंट्रीज का नाम मेंशन कर दो नीचे। हो सकता है आप भी एक मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हो। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। और बड़े ही गर्व के साथ हम भी कहते हैं कि मेरा भारत। माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। थैंक यू सो प्यारे मच। साथियों, इस वक्त पूरी दुनिया में 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया भर में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बड़ी ताकतें किसी दूसरे गैर इस्लामी मुल्क से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिसकी खातिर इन्होंने बड़े-बड़े हथियार भी बना रखे हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन से इस्लामी ममालिक सबसे ताकतवर हैं, जो किसी भी वक्त अमेरिका जैसे सुपर पावर को टक्कर दे सकते हैं, और इनके पास कौन से ऐसे हथियार हैं जो किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो रकबे के लिहाज से सऊदी अरब दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है, और मुआशी लिहाज से तुर्की और स्विट्जरलैंड के बाद 20वीं बड़ी मईशत है। सऊदी अरब दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि वेनेजुएला के बाद तेल के सबसे ज्यादा साबितशुदा ज़खायर भी सऊदी अरब में है। यानी आसान अल्फाज में सऊदी मईशत की ताकत और कमजोरी दोनों इसके कुदरती वसाइल ही हैं। ताकत इस तरह के इन्हीं की वजह से सऊदी अरब एक मजबूत और अमीर मुल्क है, और कमजोरी इस तरह के कुदरती वसाइल देर पा तरक्की के ज़ामिन नहीं होते। फौजी लिहाज से देखें तो अरब खित्ते में सऊदी अरब, इसराइल और ईरान के बाद तीसरी बड़ी फौजी ताकत है। सऊदी फौज की तादाद 3 लाख एक्टिव फोर्सेस की है। 2017 में सऊदी अरब ने अमेरिका से इंसानी तारीख की सबसे बड़ी असले की डील की है, जिसमें 350 अरब डॉलर के जंगी जहाज और जदीद असला खरीदा जाएगा। दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी असले की डील कभी किसी मुल्क ने नहीं की, जबकि जदीद मिसाइल सिस्टम के लिए सऊदी अरब ने रूस से भी 3 अरब डॉलर की डील की है। लेकिन इस सारे असले के बावजूद सऊदी अरब की फौज एक मुस्तैद फौज नहीं समझी जा रही, जिसका एक मुजाहरा हाल ही में उस वक्त देखने में आया जब सऊदी फोर्सेस ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई, जिसे सऊदी दावे के मुताबिक 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाना था, तवील से तवील तर होती चलेगी। नाज़रीन, इसके बाद ईरान की बात करें तो इस वक्त दिफाई लिहाज से इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुमार दुनिया के अहम और ताकतवर तरीन मुल्कों में होता है। दुनिया की ताकतवर फौजों की फहरिस्त जारी करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरानी फौज दुनिया की 14वीं ताकतवर तरीन फौज है। हथियारों की बात करें तो ईरान में मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले तमाम क्रूज मिसाइल समंदर और खुश्की से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस वक्त ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म के क्रूज मिसाइल हैं, जैसे कादिर, जफर, कौसर, नूर और कदीर वगैरह। जबकि इन मिसाइलों की खसूसियत यह है कि ये तमाम मिसाइल गाड़ी या आबदोज से चलाए जा सकते हैं। आज से चंद साल कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के साइंसदानों ने मुल्की सतह पर मिसाइल बनाने का फैसला किया, और आज इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज दुनिया के जदीद तरीन मिसाइलों से लैस है। इस वक्त ईरानी मुसल्लह अफवाज के पास सजीद, अम्मार, कदर, खरबिश,
ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس اور رمز نامی میزائل موجود ہیں جو دشمن کے جہازوں، ایئرپورٹس، ڈرون طیاروں، پل، سڑکیں، ریلوے رابطے اور مختلف قسم کے حربی ساز و سامان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا ڈرون فطرس 25,000 فٹ کی بلندی پر 16 سے 30 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون 25,000 فٹ کی اونچائی تک بآسانی پرواز کر سکتا ہے اور اسے 2,000 کلومیٹر کی رینج میں بغیر کسی رکاوٹ کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ ڈرون مختلف قسم کے گائیڈڈ راکٹ اور میزائل لے جانے اور انہیں فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایرانی سائنسدانوں نے فضا سے فضا، زمین سے فضا، زمین سے زمین، سطح سمندر سے سمندر، ساحل سے سمندر اور سمندر کے اندر مار کرنے والے میزائلوں اور تار پیلوں کی طاقت اور توانائی میں زبردست اضافہ کیا ہے، اور ایرانی مسلح افواج ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لا رہی ہیں۔ اسی طرح ایرانی بحریہ کے پاس جدید ترین آبدوزوں کے علاوہ لاتعداد چھوٹی جنگی کشتیاں بھی ہیں جو اپنے حریف کی نقل و حرکت کو انتہائی دشوار بنا دیتی ہیں۔ ان چھوٹی جنگی کشتیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ریڈار میں نہیں دیکھی جا سکتی، جبکہ ایرانی بحریہ کی طاقت کو امریکہ سمیت پوری دنیا قبول کرتی ہے۔ ناظرین، اب اگر ترکی کی بات کریں تو اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہے، جس کی حالیہ مثال پچھلے دنوں میں اس وقت آپ کے سامنے آئی جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو ترکی نے اسرائیل سے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات توڑ دیے۔ ترکی نہ ہی کوئی ایٹمی ملک ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کے کوئی ایٹمی ہتھیار ہے، مگر اس کے باوجود اس کا شمار دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ ترکی کے پاس 4 لاکھ سے زائد فوج ہے اور اس کا بیشتر فوجی ساز و سامان غیر ملکی ہے، لیکن وہ اس وقت اپنی ملٹری انڈسٹریل بیس تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی مقامی طور پر بنائے جانے والے ٹینکوں، راکٹوں اور میزائلوں پر کام کر رہا ہے اور غیر ملکی دفاعی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے۔ اس کے پاس ایسے خطرناک میزائل ہیں جو کسی بھی بڑے ملک کو آسانی سے تہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی امریکہ کے سامنے جھکنے سے بھی انکاری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس خطرناک ٹینک اور خوفناک بحری آبدوزیں بھی ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی بڑا ملک ترکی سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملک ترکی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو مغربی فوجی اتحاد نیٹو سے بھی جنگ کرنی پڑے گی۔ اور یہاں یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد دوسری بڑی فوج بھی ترکی کی ہے اور اس کی تعداد 4,10,000 ہے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ترکی نیٹو اتحاد کا واحد ایسا ملک ہے جو روس سے جدید ہتھیار اور ریڈار سسٹم خرید رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی مسلمان ملکوں میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب امریکی صدر نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے مسلم ممالک کا ایک اجلاس بلایا اور بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے۔ ناظرین، طاقتور اسلامی ممالک میں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن کا عالمی سیاست میں بہت اہم کردار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مغربی ممالک اور امریکہ کبھی پاکستان کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور کبھی اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج ہے، جس کی تعداد 6,20,000 ہے، جبکہ عالمی رینکنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی 11ویں سب سے طاقتور فوج مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 23ویں نمبر پر ہے۔ پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے اندرونی نیٹ ورک کو 10 سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا۔ یاد رکھیے کہ یہی چیلنج شام، لیبیا، یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا، لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور 70 ملکوں کا فوجی اتحاد 17 سال میں بھی مسلح گروہوں کو شکست نہیں دے سکا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے اور پاکستان دنیا کے ان طاقتور ممالک میں شامل ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کے لڑاکا طیارے، آبدوزیں، جنگی بحری جہاز اور سیٹلائٹس بھی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 1974 میں بھارت کی جانب سے کیے گئے ایٹمی تجربے کے بعد پاکستان کو اپنی سالمیت کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا تھا۔
اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ پاکستانی قوم گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی۔ پاکستان میں چاہے سیاسی حکومت ہو یا فوجی، کسی بھی حکمران نے ملک کی ایٹمی صلاحیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور پھر بالآخر 1998 میں بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے بھی اپنی ایٹمی صلاحیت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ ٹاپ مسلم کنٹریز، ان کی ملٹری کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے بارے میں بتایا انہوں نے، اینڈ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ترکی کے بارے میں، سعودی عرب کے بارے میں، پھر انہوں نے پاکستان کے بارے میں، ایران کے بارے میں، اینڈ بہت ہی بہترین تھا۔ بھائی پاکستان بھی اتنا پاورفل ہو چکا ہے دھیرے دھیرے، مطلب اور بھی گروتھ کر ہی رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور ساتھ میں اتنی ساری مسلم کنٹریوں میں، سعودی عربیہ میں بہت بہت پاور ہے، یہ دیکھنے کو ملا ویڈیو میں۔ ٹرکی بھی بہت اچھا ہے، اور ایران بھی ہے نا، ایران بھی اتنا بہترین دیش ہے۔ اللہ نگہبان۔ اٹ واز اے ویری اسمال ویڈیو رائٹ، ایسا لگا تھا کہ بہت بڑی ہونی چاہیے، پر وہی ہے کہ جو آپ کو کانٹینٹ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے وہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے چھوٹا ہی ہے، چاہے وہ گھنٹے بھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا آپ سب لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی اس فلسفی میں وشواس رکھتے ہیں کہ کاش ایک ایسی دنیا ہوتی جہاں یہ لڑائی جھگڑے کرنے ہی نہیں پڑتے، ورلڈ پیس قائم ہو جاتا، ہر ایک انسان شانتی مئے ہو جاتا۔ کاش ایک ایسی کائنات ایگزسٹ کرتی۔ I literally have tears in my eyes while speaking this۔ شدت سے اس بات کو میرے دل نے چاہا ہے، میں اپنانا چاہتی ہوں اسے، کاش کاش ایسا کچھ ہو پاتا۔ خیر ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے دہشت گرد لوگ بھی موجود ہیں، تو ہمیں ہمارے جو آرمی پیپل ہیں نا ان کو بہت زیادہ دھنیواد دینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ آج بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو آج ہم سٹیزنز یہاں پہ سیف بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ ایک پیسفل دنیا کریٹ ہو پائے، وہ آمین ضرور سے لکھنا ان دا کامنٹ سیکشن، نہیں بھی لکھو تو چلے گا، بس ایک بار اپنے زبان سے یہ پاون الفاظ بول دو یار کہ آمین ثم آمین۔ آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا، ایک ذمہ دار انسان بنیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کروں گی کہ آپ اور آپ کا پریوار ہمیشہ سکھی رہے، ہر انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ حافظ۔